حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی اور گوشت پیش کیا تو آپ نے تناول فرمایا، پھر پانی منگوایا اور اسے وضو کیا، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر باقی ماندہ کھانا منگوایا اور کھایا، اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور وضو نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 191۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے آگ پر پکی چیزوں کے استعمال سے وضو کرنا چھوڑ دیا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت پہلی حدیث کا اختصار ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 192۔ عبید بن سمامہ مرادی نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن حارث بن جس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اصحاب رسول میں سے تھے ہمارے ہاں مصر میں تشریف لائے۔ میں نے انہیں وہاں مسجد میں حدیث بیان کرتے سنا، کہہ رہے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک شخص کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں 7واں فرد تھا یا 6ٹھا تھا کہ بلال آئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی تو ہم نکلے اور ایک شخص کے پاس سے گزرے، اس کی ہنڈیاں آگ پر رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری ہنڈیاں تیار ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ تو آپ نے اس سے گوشت کی ایک بوٹی لی اور کھاتے ہوئے چلے گئے، حتیٰ کہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی گئی اور میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 193۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز آگ سے پکی ہو اس کے استعمال سے وضو لازم ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 194۔ جناب ابو سفیان بن سعید بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی خالہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے، پس انہوں نے ان کو ستو کا ایک پیالہ پلایا تو انہوں نے یعنی ابو سفیان نے پانی مانگا اور کلی کی۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، بھانجے کیا وضو نہیں کرو گے؟ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس چیز کو آگ نے بدل دیا ہو اس سے وضو کرو، یا فرمایا جس چیز کو آگ پہنچی ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زہری کی روایت میں بھانجے کے بجائے بھتیجے کا لفظ آیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 195۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دودھ نوش فرمایا، پھر پانی طلب کیا اور کلی کی اور فرمایا، اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 196۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا مگر اس کے بعد کلی کی، نہ وضو کیا اور نماز پڑھ لی۔ زید بن حباب کہتے ہیں کہ شعبہ نے مجھے اس شیخ یعنی موتی بن راشد کی رہنمائی کی تھی کہ اسے حدیث حاصل کروں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 197۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں نکلے یعنی غزوہ ذات الرقاع میں، تو کسی مسلمان نے مشرکین میں سے کسی کی بیوی کو قتل کر دیا تو اس مشرک نے قسم کھائی کہ میں اصحاب محمد میں خون بہا کر رہوں گا۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے لگا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا اور فرمایا، کون ہمارا پہرا دے گا؟ تو اس کام کے لیے ایک مہاجر اور ایک انصاری اٹھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم دونوں اس گھاٹی کے دہانے پر کھڑے رہو۔ جب وہ دونوں اس کے دہانے کی طرف نکلے تو انہوں نے طے کیا کہ باری باری پہرا دیں گے۔ چنانچہ مہاجر لیٹ گیا اور انصاری کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا اور پہرا بھی دیتا رہا۔ ادھر سے وہ مشرک بھی آ گیا۔ جب اس نے ان کا سراپا دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ اس قوم کا پہرے دار ہے، چنانچہ اس نے ایک تیر مارا اور اس کے اندر تول دیا۔ اس انصاری نے وہ تیر اپنے جسم سے نکال دیا اور نماز میں مشغول رہا، حتیٰ کہ اس نے 3 تیر مارے۔ پھر اس نے رکوع اور سجدہ کیا۔ ادھر اس کا مہاجر ساتھی بھی جاگ گیا۔ اس مشرک کو جب محسوس ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو جان لیا ہے تو بھاگ نکلا۔ مہاجر نے جب انصاری کو دیکھا کہ وہ لہولہان ہو رہا ہے تو اس نے کہا، سبحان اللہ، تم نے مجھے
پہلے تیر پر ہی کیوں نہ جگا دیا؟ اس نے جواب دیا، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہ چاہا کہ اسے ادھوری چھوڑوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 198۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول ہو گئے اور نماز عشاء میں بہت تاخیر کر دی گئی، حتیٰ کہ ہم لوگ مسجد میں سو گئے، پھر جاگے پھر سو گئے، پھر جاگے پھر سو گئے۔ پھر کہیں آپ تشریف لائے اور فرمایا، تمہارے علاوہ اور کوئی نماز کا انتظار نہیں کر رہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 199۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کا انتظار کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے سر نیند کے باعث جھک جھک جاتے تھے، پھر وہ نماز پڑھ لیتے اور نیا وضو نہ کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شعبہ کی قتادہ سے روایت میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے سر نیند کے باعث جھک جایا کرتے تھے۔ ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن ابی عروبہ نے قتادہ سے دوسرے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 200۔